حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے حضور، کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا تو فرشتے میری زیارت کرنے اور مجھے میرے نواسے کی مبارک دینے کے لیے آسمانوں سے میرے پاس آئے تو میں نے ان میں ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ تھے۔ دوسرے فرشتوں نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو بہت حیران ہوتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں کہاں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ حضور، میری کسی وقت بڑی شان و شوکت تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نوازا تھا، میرا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں میں کیا جاتا تھا جس کو فرشتے ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے زوال کس طرح آیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک دن 7ویں آسمان پر کھڑے کھڑے میں نے ساری دنیا پر نظر ماری تو مجھے زمین پر ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس زندگی سے تو اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب میں نے اس بات کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے سے شکایت نہیں کر رہا تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو جیسا چاہوں ویسا ہی بنا دوں۔ میں اس کا خدا ہوں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے چھین کر آزماتا ہوں۔ میں نے کہا، مولا، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے ایسی غلطی کریں گے تو انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی، میرے پر ٹانگے ہاتھ جاتے رہے اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے پستی پر آ گیا ہوں اور مجھے ایک زیرہ میں قید و بند کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے زمین پر آئے ہوئے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک زیرہ میں بند تھا، مدینے میں کیسے آ گیا؟ فرشتے نے عرض کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 700 سال سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ آج یہ فرشتے اس زیرے کے پاس سے گزر رہے تھے، میرے رونے کی آواز انہوں نے کان پر پڑی تو یہ میرے پاس آ گئے۔ انہوں مجھے پہچان لیا اور کہا، اے دوست، تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ میرا قصہ سن کر بڑے دکھی ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سناؤ، آج زمین پر کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹے کی ولادت کی ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور نواسے کی مبارک باد دینے جا رہے ہیں۔ جب میں نے انہوں کو یہ بات فرماتے سنا تو میں نے انہوں سے کہا کہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لے جاؤ۔ میں نے ان فرشتوں سے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید میری بھی وہاں جا کر سنی جائے، تو میرے دوستوں نے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری سزا کو معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اسلام پیش کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چادر امام حسین کے جسم پر لگی ہوئی ہے
وہ چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ حضرت امام حسین کے چادر کی یہ شان ہے کہ فرشتے کے جسم سے لگتے ہی اس کی یہ اصل اپنی حالت میں آ گیا، تو امام حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ ماشاءاللہ، اس فرشتے کی داستان سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔